السلام علیکم۔ انٹرنیشنل ڈیبیٹ کے ساتھ میں ہوں ابرار حیدر۔ پاکستان کچھ زیادہ ہی پرانا ہو گیا ہے کہ جنرل ایوب کے دور میں جب لوگ جنرل ایوب کے خلاف احتجاج کرتے تھے تو نواب آف کالا باغ ان لوگوں کے خلاف بھینس چوری کے مقدمے بنا دیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور تک بھی چلتا رہا کہ انہوں نے ظہور الہی کے خلاف بھینس چوری کا مقدمہ بنایا۔ اب آج کی تاریخ میں جو توہین آصف زرداری پہ، توہین بلاول بھٹو زرداری پہ مقدمات بن رہے ہیں، اور یہ بہت پرانی کہانی ہے، اور یہ چیزیں آج پھر زندہ کر دی گئی ہوئی ہیں۔ پاکستان کی معیشت کو جو خطرات درپیش ہیں اس جانب پاکستان کی ایلیٹ توجہ ہی نہیں دینا چاہ رہی، چونکہ ایلیٹ کلاس کا، اشرافیہ کا پاکستان میں کچھ بھی داؤ پر نہیں ہے۔ مڈل کلاس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کی بقا کس میں ہے اور وہ کیسے اپنی زندگیاں گزار سکتے ہیں۔ یہ ابھی کچھ بہت متمول طریقے سے یا پرسکون طریقے سے شاید زندگیاں گزارنے کا وقت پاکستان میں ختم ہو گیا ہوا ہے، لیکن کسی حد تک زندہ رہنے کے جو اسباب ہیں وہ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، یہ مڈل کلاس کو سوچنا ہوگا۔ پاکستان میں غربت کی شرح بتدریج بڑھ رہی ہے، اور سیلاب زدہ علاقوں میں سندھ اور جنوبی پنجاب میں لاکھوں لوگ دو وقت کی روٹی سے محروم ہیں۔ پاکستان میں گرفتاریوں کا موسم چل رہا ہے، اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری گرفتاریاں لندن سے ڈکٹیٹ ہوتی ہیں اور پاکستان میں ان میں عمل درآمد ہوتا ہے۔ اگر اس وقت پاکستان کو سامنے رکھ کے آپ دنیا کی تاریخ یا دنیا کے ممالک کا جائزہ لیں تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک بن چکا ہے۔ انہی موضوعات پہ آج آپ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے ماضی میں ذرا جانتے ہیں کہ ہمارے ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے، اور ہم وہیں پہ کھڑے ہیں۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، چائنا ہم سے 1 سال بعد آزاد ہوا، آج کہاں پہ کھڑا ہے، دنیا کدھر سے کدھر پہنچ گئی، لیکن ہم وہیں پہ کھڑے ہیں، چونکہ ہمارے یہاں ایک سٹیٹس کو ہے۔ وہ سٹیٹس کو ہماری ایلیٹ کلاس نے، اس اشرافیہ نے قائم کر رکھا ہے، جس میں بیوروکریٹس ہیں، جس میں آرمی کے جنرلز ہیں، جس میں سیاستدان ہیں، یہ ساروں ججز ہیں، انہوں نے مل جل کے ایک ایسا نظام پاکستان کو دے دیا ہوا ہے کہ اشرافیہ تو جنت میں رہ رہی ہے لیکن دوزخ عوام پہ مسلط ہے۔ عام آدمی اپنی زندگی دوزخ جیسی گزار رہا ہے، اور جب ایک ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی چونکہ اس کے سینے میں دودھ نہیں ہے، تو اس سے زیادہ دوزخ اور کسی نے کیا دیکھنا ہے۔ جب ماں اپنے بیٹوں کو روٹی نہیں کھلا سکتی، رات کے وقت وہ اس کے بچے رو رہے ہوتے ہیں تو وہ روٹی نہیں کھلا سکتی، جب ایک بے بس باپ اپنے بیٹوں کو، اپنے بیوی کو روٹی نہیں دے سکتا تو وہ خودکشی کر لیتا ہے، اس سے زیادہ دوزخ کیا ہوگا؟ یہ دوزخ ہے۔ ابھی جو جو ہمارے ہاں اس وقت چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو پرانے زمانوں میں پاکستان وہیں پہ کھڑا ہے، سارے ادارے اسی نہج پہ، اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں جو آج سے 40-50 سال 60 سال پہلے تھے۔ جنرل ایوب کے دور میں بڑے مشہور زمانہ واقعات ہوئے ہیں کہ جنرل ایوب پہ جب کوئی طنز کیا جاتا تھا یا انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ نے پاکستان کا آئین اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے اور آپ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا، یا اور کسی طرح سے تنقید کی جاتی، تو نواب آف کالا باغ وہ اس بندے کے خلاف بھینس چوری اور اس طرح کے فضول قسم کے مقدمات جو ہے وہ دائر کر دیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو پھر ایک سزا جزا کے عمل سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہ انتقام کا ایک بونڈا اور بھیانک طریقہ تھا، اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی ہوتا رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی، وہ گو کہ پاکستان میں جمہوریت کے بانی تھے، لیکن ان کے دور میں بھی ایسے مقدمات ضرور دائر ہوئے ہیں کہ جو بہت ہی بھونڈے تھے، اور بہت ساری لیڈرشپ کے خلاف ان کے مقدمات اس دور میں دائر ہوئے، لیکن وہ ساری چیزیں تاریخ نے ثابت کیا کہ غلط ہیں۔ اس سے ملک کو بھی نقصان ہوا، قوم کو بھی نقصان ہوا، ہماری جو ایک یگانگت تھی، یکجہتی تھی، اس کو بھی نقصان ہوا، اور آج بھی یہی سلسلہ جاری ہے۔ اور اب سے کچھ عرصہ پہلے عمران خان کے دور میں بھی کچھ ایسے واقعات ضرور رونما ہوئے ہیں کہ جس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی ہے۔ ابھی جو یہ ہمارے ہاں آج جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جی
اب شیخ رشید احمد نے توہین کر دی ہے آصف علی زرداری کی، اس سے پہلے عمران ریاض نے توہین کر دی تھی جنرل باجوہ صاحب کی، اس سے پہلے شہباز گل نے توہین کر دی تھی، اور پھر اعظم سواتی 72 سالہ اعظم سواتی نے بھی توہین کر دی تھی۔ یہ توہین آپ سب سے پہلے تو اس کی وجہ کاز تلاش کریں کہ یہ توہین کرنے تک نوبت کیوں آتی ہے۔ پاکستان کا ایک سینکڑوں صفحوں پہ مشتمل ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ایک آئین ہے، وہ لکھا ہوا پڑھا ہوا ہے، وہ گو کہ پڑھا ہوا ہی ہے، اس کی اوقات اس کی وقت تو پاکستان میں سے عرصوں سے ہی غائب ہے، لیکن وہ کانسٹیٹیوشن آپ کو جو فرائض تفویض کرتا ہے، جو آپ کو ذمہ داریاں سونپتا ہے، اگر آپ ان ذمہ داریوں پہ رہیں، ان ذمہ داریوں کو نبھائیں، تو یہ بالکل مسلمہ اور ثابت شدہ بات ہے کہ کبھی آپ پہ تنقید نہیں ہوگی۔ اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ یہاں پہ جھانکا نہیں جاتا۔ جو عام آدمی ہوتا ہے، یا فرض کریں آپ پہ جو سچ کہہ دے، تنقید کر دے، آپ فوراً اس پہ جھپٹ پڑتے ہیں، پل پڑتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ میرے آئین نے سب سے مقدس آئین ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ جنرل گریسی سے لے کے جنرل باجوہ تک سب نے آئین کو راندہ درگاہ کیا، سب نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور یہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس میں جو آرمی کے چیفز تھے انہوں نے آئین کو اتنی مرتبہ توڑا کہ شاید دنیا میں اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ ابھی بھی یہی ہے کہ اگر آپ آئین کے مطابق ہمارے جو آرمی کے جو چیف ہیں تو وہ اگر آئین کے مطابق اپنا کام کریں اور پھر اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں، دہشت گردی نہ ہو، یہاں پہ لوگ 100 لوگ جو ہے وہ ایک دھماکے میں نہ مریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو آپ نے 1947 میں قائد اعظم علیہ رحمت نے ایک پالیسی آپ کو دی کہ کشمیر ہم نے لینا ہے، گو کہ جنرل گریسی نے نہیں لیا، جنرل گریسی نے ان کی بات نہیں مانی، لیکن اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ کشمیر ہماری شہر ہے تو اس پہ آپ کچھ ورکنگ کرتے، انڈیا کے ساتھ جنگ لڑنے کی فول پروف اور بالکل تیاری کے ساتھ جنگ لڑنے کی ایک پریکٹس کرتے یا اپنے آپ کو تیار کرتے، تو یہ آپ کے فرائض تھے۔ ابھی جو یہ کہا جاتا ہے جی کہ ہم نے فروری میں فیصلہ کیا کہ ہم سیاست سے علیحدہ ہو جائیں گے، یا فرض کریں اگر اس پہ کوئی بات کر دے تو یہ اس میں توہین کا کیا پہلو ہے؟ کوئی توہین نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے کہ آپ سیاست میں آئیں یا سیاستدانوں کو دیکھیں۔ ایک دفعہ بیٹھ کے پولیٹیشنز کے ساتھ، تمام پارلیمانی جماعتوں کے ساتھ ایک دفعہ طے کر لینا چاہیے کہ پاکستان میں کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے۔ پاکستان کی جو معاشی پالیسیاں ہیں ان میں کوئی بھی لچک جھول جو بھی یا خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ پاکستان کے خارجہ تعلقات میں ذاتی مفادات کے بجائے ملکی مفادات کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں طے ہو سکتی ہیں لیکن طے کی نہیں جاتی۔ بار بار کی مداخلت اور اس پہ پھر اداروں کے درمیان تصادم، پھر عوام اور اداروں کے درمیان جو ایک فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی بھی اگر پاکستان کے کسی بھی کونے میں آپ جائیں، کسی بھی جگہ پہ جا کے آپ یہ 2 سوال پاکستان کے عام آدمی سے بھی پوچھیں کہ اس کے آرمی کی لیڈرشپ کے بارے میں اور عدلیہ کے بارے میں کیا خیالات ہیں، تو شاید وہ جوابات مناسب نہ ہوں۔ یہ ساری چیزیں ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی ایٹم بم بنانے کا فارمولہ نہیں ہے، بالکل سمپل سی چیز ہے کہ آئین میں جو آپ کو فرائض تفویض کیے گئے آپ ان پہ رہیں، کبھی سوال ہی نہیں اٹھے گا کہ کوئی کسی طرح سے بھی آپ پہ انگلی اٹھا سکے۔ آصف علی زرداری پہ مقدمات کی بھرمار ہے، لیکن یہ بالکل واضح ہے پاکستان میں کہ جو کرپٹ لیڈرشپ ہوگی، جس پہ الزامات ہوں گے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھیں۔ ذوالفقار علی بھٹو وہ لیڈر تھے کہ جنہوں نے کبھی ایک ٹکے کی کرپشن کے بارے میں سوچا تک نہیں، جنہوں نے اپنی زمینیں تک آریوں کو دے دی۔ تو ان کی بیٹی کو اگر ایک مرحلے میں وہ ارشاد احمد حقانی نے لکھا کہ ہم بی بی کے پاس گئے تو ہم نے انہیں کہا کہ آصف زرداری فلاں جگہ سے کرپشن کر رہے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارا جن سے شریف فیملی سے مراد تھی کہ جن سے مقابلہ ہے تو ان کے پاس پیسوں کے سمندر ہیں، تو اگر زرداری صاحب کچھ کر رہے ہیں تو کرنے دیں۔ یہ وہ خرابی کی بنیاد تھی۔ اب اگر فرض کریں ان پہ کوئی تنقید ہو گئی ہے تو یہ کوئی خدا نخواستہ ایسی بات نہیں ہے
کہ جس پہ آپ لوگوں کو ہتھکڑیاں پہناتے رہیں، یہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ پاکستان کو زندہ رہنے کا موقع دیجئے، پاکستانیوں کو اپنی مرضی سے زندہ اور سانس لینے کا موقع دیجئے، اپنے فرائض کی جانب توجہ دیجئے۔ یہ ساری چیزیں پاکستان کو کمزور کر رہی ہیں اور پوری دنیا میں جگ آسائی بھی ہو رہی ہے۔ پاکستانی سیاست آج آ کے کہاں پہ رک گئی ہے کہ مریم نواز جو مسلم لیگ نون کی ابھی عہدوں سے مالا مال ہو کے لندن سے واپس آئی ہیں، چونکہ پاکستان مسلم لیگ ان کی وراثتی پارٹی ہے، ان کی خاندانی پارٹی ہے، وہ جو چاہے کریں۔ ایک بڑا دلچسپ انہوں نے بیان دیا ہے کہ آج شاید انہوں نے ملتان میں کہا ہے کہ عمران خان زمان پارک میں بنکر میں چھپ کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی ستم ظریفی ہے کہ وہ مریم نواز تنقید کر رہی ہیں کہ جن کے والد محترم کے بارے میں یاسمین راشد ایک وہ کابینہ کے اجلاس میں رونے پڑ گئی تھی کہ یہ جی میاں نواز شریف مرنے والے پلیٹیلیٹس گر چکے ہوئے ہیں، یہ ان کو بچانا ضروری ہے جی، ایک انسانی جان کا معاملہ ہے، اور ایسا عجیب و غریب ماحول بنا، لیکن نواز شریف یہاں سے بھاگ گئے۔ اب آپ بھاگے ہوئے باپ کی بیٹی ہیں، اور پھر وہ بھاگنے کے بعد بھی انہوں نے کبھی پلٹ کے نہیں دیکھا کہ پاکستان میں ان کے ووٹرز، سپورٹرز اور وہ مسلم لیگ نون کہاں پہ ہے، کس حال میں کھڑی ہے، کہ جو ان کے ساتھ گزشتہ کئی دہائیوں سے چل رہے تھے، اشروں سے چل رہے تھے، تو انہوں نے کبھی پلٹ کے نہیں دیکھا۔ ہاں ڈکٹیٹ ضرور کیا ہے کہ فلاں کو اٹھا لو، فلاں کو بٹھا لو، یہ چیزیں ضرور کی ہیں، لیکن پاکستان کے معاشی حالات پہ انہوں نے کبھی یہ کہا مریم نواز نے کہ مفتاح اسماعیل کے دور میں جب پٹرول کی قیمت بڑھی تو مریم نواز نے کہا کہ میاں صاحب میٹنگ اٹھ کے چلے گئے، انہیں اتنا شدید شوق ہوا۔ تو ابھی اسحاق ڈار کے دور میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تو 30 روپے بڑھی ہیں۔ اب میاں صاحب کو شوق نہیں ہوتا، وہ میٹنگ چھوڑ کے نہیں جاتے۔ یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے والی کہانیاں ہیں۔ ابھی میاں صاحب لندن سے بیٹھ کے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں پاکستان میں، اور پاکستان میں جو ادارے ہیں وہ ان کے رحم و کرم پہ۔ یہی پاکستان کی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ ایک بندہ جس کو آپ کی عدالت نے جیسے تیسے بھی، وہ آپ کی عدالت نے اس کو نائل قرار دیا یا اس کو کہا کہ یار یہ نہیں، بس بہت ہو گیا ہے، انف از انف، وہی بندہ آپ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے اور اسی کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان کی ناکامی ہے۔ بنانا ریپبلک کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ ماڈلز ہوتے ہیں بنانا ریپبلک، جہاں پہ قانون کی، آئین کی، اخلاقیات کی بالادستی نہ ہو، وہی بنانا ریپبلک ہے۔ یہ پاکستان میں آئین کہاں پہ ہے، قانون کہاں پہ ہے؟ ایک عجیب و غریب ماحول پیدا کیا گیا ہے، اور اس میں سب سے بڑی تشویشناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری معیشت بالکل تباہی کے دانے پہ ہے، اور یہ ہماری ایلیٹ کلاس اس کو وہاں پہ لے کے گئی ہوئی ہے۔ ابھی جو چیزیں چل رہی ہیں آگے، جو منظر عام پہ آنے والی ہیں، یہ رمضان ابھی بہت قریب آ چکا ہوا ہے۔ اس رمضان میں پاکستانی قوم کیسے زندہ بچ پائے گی، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو مصنوعی نظام کھڑا کیا گیا ہے 13 پارٹیاں ملا کے، اور ایک بالکل انہیں سمجھ لے کہ ایک کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا، یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا ہوا ہے، یہ سلسلہ پاکستان کو مزید تباہ کرے گا۔ پاکستان کو بچانے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے نئے چیف ہیں، اس بالکل اپنے اداروں کو کہیں کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، اپنے اداروں کو کہیں کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کون لگ رہا ہے اور وزیر اعلیٰ کے پی کے کون ہے۔ آپ اپنے جو تفویض شدہ فرائض ہیں ان کی جانب توجہ دیں تو پاکستان بچ سکتا ہے، لیکن ایسا ہونے کے آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ مریم نواز برملا کہتی ہیں، اور طلال چودھری نے بھی برملا کہا کہ جی ہمارے ساتھ تو اب اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی رابطے ہیں، انہوں نے ہماری بڑی مدد کی۔ نواز کھوکھر کہہ چکے ہیں، وہ برملا کہہ چکے ہیں کہ جو رجیم چینج ہے اس میں ادارے شامل تھے، جنرل باجوہ شامل تھے۔ یہ کیا آپ نے مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے پاکستان کو؟ ابھی پاکستان کی بقا کے لیے جو بنیادی چیزیں تھیں اس کی جانب توجہ مبذول کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کی نہیں جا رہی۔ ایک مصنوعی نظام ہے، آپ پنجاب میں ڈیٹ نہیں دے رہے، آپ کے پی کے میں تاریخ اناؤنس نہیں کر رہے، 90 دن میں الیکشن ہونا ہے۔ یہ ساری صورتحال کیا ہے؟ کیوں لوگوں کو اتنا مایوس کر رہے ہیں کہ آج پاکستان کے ہر کونے میں ہر 10واں شخص ڈپریشن کا شکار ہے؟ اور یہ ڈپریشن کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ ان 2-4 اداروں اور 10-12 شخصیات کی وجہ سے۔ لوگوں کو آزادانہ طور پہ زندہ رہنے کا موقع دینے کی ضرورت ہے۔
یہ گرفتاریاں، یہ انتقامی کارروائیاں، یہ توہین، یہ ساری چیزیں بالکل آج کے بعد 10 سال بعد 15 سال بعد جب مورخ لکھے گا تو آپ پہ تنقید لکھے گا، آپ کو برملا وہ برا بلا کہے گا۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، دیگر ممالک کو دیکھیں، وہ کس طرح سے آگے ترقی کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ آپ پیچھے ہی پیچھے جا رہے ہیں، پرانا ہی پرانا پاکستان بنا رہے ہیں، اور ابھی یہ تو بہت ہی پرانا پاکستان بن چکا ہوا ہے۔ اس سے نکلیں، پاکستان کو، پاکستانی قوم کو بچائیں۔ ہماری حالت یہ ہے، معاشی حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس شاید 1 ماہ بعد سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس پٹرول لینے کے ڈالرز نہیں ہیں، ہمارے 8,000 سے زیادہ کنٹینر اس وقت کراچی پورٹ پہ کھڑے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے کہ ہم وہاں سے انہیں چھڑا سکیں۔ آپ کو یہ چیزیں تکلیف نہیں دیتی کہ اس پاکستان میں لاکھوں لوگ رات کو بھوکے سوتے ہیں؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ بھول گئے ہوئے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ دجلہ کے کنارے کتا بھوکا سو گیا تو میرے لیے مشکل ہے اور میں پکڑا جاؤں گا؟ تو آج تو آپ کے سامنے اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سے آپ 20 کلومیٹر اندر چلے جائیں اور ان شہروں میں بھی لاکھوں لوگ ہیں جو وہ بھوکے سو رہے ہیں، اور آپ کی اپنی انا، اپنی ضد، اپنی ترجیحات ہیں۔ خلق خدا کا کوئی گزر ہی نہیں ہے اس ملک میں۔ خدا را اس ملک کو بچانے کی کوشش کیجئے گا، اپنی انا اور ان چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور رب کریم اس ملک پہ اپنا رحم فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔